ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی میں بارش ہوئی اور بارش ہوئی تقریباً 50 سے 70 ملی لیٹر، لیکن اس کے بعد جو پانی کھڑا ہوا، صرف کریم آباد کا بتاؤں تو کریم آباد میں موٹر سائیکل بہہ گئی، لوگوں کی گاڑیاں بہہ گئیں، طارق روڈ پہ کار کھڑی تھی، وہ کار جو ہے وہ دھس گئی اندر کی طرف، وہ تو خاتون جو تھیں وہ محفوظ رہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو پورا شہر جو ہے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہر جگہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، 6 سے 7 افراد جو ہیں وہ مختلف حادثات میں جو ہے لقمہ اجل بنے۔ اور علامہ سینیٹر مولانا تنویر الحق تھانوی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا تھا، پہلے وہ آپ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ وہ اپنے علاقے کے مسائل بتا رہے ہیں، جید عالم دین ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، اور ہر جگہ ان کا جو ہے ان کی بات سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، لیکن ان کے جو علاقہ ہے اس کی صورتحال وہ بتا رہے ہیں۔ پہلے تو وہ آپ دیکھیے۔ یہاں پر اپنے گھر کے سامنے یہ دکھانا چاہتا ہوں، بارش تو خیر ہوئی ہے پورے کراچی میں، لیکن اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ مسجد کا راستہ ہے، یہ سب بھرا ہوا ہے۔ تو میں سینٹ آف پاکستان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا بھی ان کو خیال نہیں آتا، جو بھی انتظامیہ ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ بھئی ایک سینیٹر بھی یہاں رہتا ہے۔ میں اس مسجد کا امام اور خطیب بھی ہوں، اور یہ خطیب پاکستان حضرت مولانا جی مولانا صاحب بتائیے گا، کیا پریشانی تھی؟ آپ کا ویڈیو کلپ سب نے دیکھا ہے، کیا مسائل آپ کی طرف چل رہے ہیں، اور یہ پانی کتنے دن ہو گئے؟ یہ پانی کھڑا ہوا ہے، 1 مہینہ ہوا ہے، 2 مہینے ہوئے ہیں، اور آپ نے ٹاؤن وغیرہ میں جو ہے اس کی اپلیکیشن وغیرہ دی، کسی سے آپ نے بات چیت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا بھی، چینل 5 غالباً، کہ آپ نے اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ فرمایا۔ یہ بہرحال ایک بڑا اہم اور بہت ہی دینی قسم کا مسئلہ تھا۔ یہ 4 اپریل کی بات ہے کہ بارشیں تو ہو چکی تھیں 2-1 دن پہلے سے، لیکن اتنا پانی کھڑا ہوا تھا کہ میں گھر میں، ہماری گاڑی بھی ایک جگہ بس روکی ہے تو 2 قدم رکھنے کی جگہ تھی، تو اس کیچڑ میں اترا۔ مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں گھر میں جانے لگا، پھر لوٹ کے آیا اور میں نے کہا بھئی میری ویڈیو بناؤ تاکہ میں حکام بالا تک یہ بات پہنچاؤں۔ تو بالکل ادھر بھی اور ادھر اگر آپ نے ویڈیو دکھائی ہو تو یہ پانی ہے اور کیچڑ، اور ساری تھیلیاں اڑ کے وہاں کی جمع ہو گئیں۔ بہرحال بہت ہی برا نقشہ تھا۔ تو میں نے پھر اپنی بات رکھی اور میں نے کہا کہ مسجد میں لوگ آتے ہیں اور جمعہ گزار کے گئے، ابھی پھر جمعہ آ جائے گا، تو اس لیے یہاں کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اب میں آپ کے چینل سے یہ عرض کروں گا کہ ابھی 4 بجے کے قریب یہاں کے ٹاؤن ناظم حضرات جو جماعت اسلامی کے ہیں، ایک حامد صاحب کر کے، اور جو بھی ہیں مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں، لیکن تمام جماعتوں کے یہ ٹاؤن ناظمین اور کونسلر یو سی وغیرہ یہ آئے تھے، اور 20-25 افراد تھے، اور انہوں نے مجھ سے ملاقات بھی کی، اور وہ جگہ بھی میں نے انہیں دکھائی جو اب صاف ہو چکی ہے۔ لیکن خدشہ پھر یہی ہے کہ آگے جا کے پانی پھر کھڑا ہو جائے۔ یہ تقریباً یوں سمجھ لیجیے 40 سال سے جب یہ علاقہ بننا شروع ہوا تھا اس وقت سے یہ مسئلہ ہے کہ یہ جگہ یہاں ادھر سے بھی پانی آ جاتا ہے، ادھر سڑک سے بھی، اور مسجد ٹارگٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے انہیں دکھایا، حامد ظفر صاحب ہیں کوئی، ان کو بھی دکھایا، انہوں نے سب نے دیکھا اور وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ یہاں کام شروع کریں گے۔ تو بہرحال میں ان کے بھی شکر گزار ہوں۔ یہ 20-25 حضرات یو سی کونسلرز اور یہ اپنے ٹاؤن ناظمین سب آئے، اور انہوں نے میری پکار کے اوپر انہوں نے لبیک کہا۔ جو حضرات اس میں شامل ہیں میں بہرحال ان کا شکر گزار ہوں۔ اچھا سینیٹر اور صاحب یہ بتائیے، چینل کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سینیٹر کہ صاحب، انہوں نے سینیٹر صاحب یہ بتائیے 40 سال پرانا مسئلہ ہے، تو یہ 2-4 دن میں تو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، وقتی طور پہ صاف ہو جائے گا، لیکن 40 سال پرانا مسئلہ ہے، اس میں ایم کے بھی میئر رہے، جماعت اسلامی کے بھی میئر رہے،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी मेयर को जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, इनको भी 3-4 साल हो गया। तो ये हतमी तौर पर ये मसला हल क्यों नहीं किया जा रहा? जब भी बारिश होती होगी, 40 साल हो गए, तो इसी तरह की सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ेगा। तो जब टाउन नाजिम आए थे तो उनसे आपने बताया कि मुस्तकिल बुनियादों में इस मसले को हल किया जाए ताकि हर बारिश में ये परेशानी ना हो। जी, मैंने बड़ा तफसील से उनको जगह भी दिखाई और आगे तक ले जाके, अच्छा ये असल में 40 साल से ये मसला हमें दरपेश होता है जब बारिश तेज हो जाती है कि बिल्कुल सारा रास्ता भर जाता है, मस्जिद में रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन ये हकीकत है, मैं जो बात है वो कहूँगा, जमात है सब मेरे सर आंखों पर, हमारी जितनी पार्टियां हैं सब कुछ है, मुसलमान हैं शायद, लेकिन वाकईतन यहाँ पे किसी ने तवज्जो नहीं की है। जो भी कोई यहाँ पे बन के आए, एमएनए हुए, एमपीए हुए, जो भी कुछ हुए, लेकिन मस्जिद, थानवी मस्जिद को जो है मैंने देखा कि पता नहीं क्यों इसको इग्नोर करते रहे हैं, जबकि हमारा किसी से न झगड़ा है, न फिरके वारियत का कोई मसला है, न कुछ है। लेकिन बहरहाल आज मुझे खुशी हुई कि वो हजरात आए और उन्होंने बड़ा गहरा जायजा लिया पूरी जगह का, और मेरे साथ उन्होंने सब और वादा किया है कि इंशाअल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पे इस चीज को खत्म कर देंगे। तो देखिए आइंदा बारिशों में पता चलेगा, लेकिन वो 2-3 दिन में काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, अगली बुध को फिर हाजिर होंगे। कैसा प्रोग्राम लगता है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।